ہیں کنسلٹنٹ آرتھوپیڈک سرجن ڈاکٹر عبدالواسط نے اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ جی تھینک یو سو مچ، آپ کا نیو کی ٹیم کا شکریہ جی۔ تھینک یو سر۔ اچھا، آسٹیوپروسس کی شروع میں بات کر لیتے ہیں۔ اس کو خاموش مرض کہا جاتا ہے، کیا اس کی وجوہات ہوتی ہیں، کن بنا پر یہ بیماری شروع ہوتی ہے؟ دیکھیں، آسٹیوپروسس جو لفظ ہے اس سے ہی ظاہر ہے کہ یہ مرض کیا ہے۔ آسٹیو کا مطلب ہے بونز، ہڈیاں جی، اور پروسس کا لفظ ظاہر کرتا ہے پورز کو، سوراخ کو۔ ہڈی کمزور ہو جاتی ہے اور اس کے اندر چھوٹے چھوٹے سوراخ ہو جاتے ہیں، تو اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ ہڈی جو ہے اس کی ڈینسٹی کم ہو گئی ہے، اوورآل اس کی جو اسٹرینتھ ہے وہ کم ہو گئی ہے۔ اس مرض کو کہا جاتا ہے آسٹیوپروسس۔ ٹھیک ہے۔ عام طور پہ یہ مرض بوڑھے لوگوں کا مرض ہے، 40-50 سے اوپر کے لوگوں کا، چونکہ اس سے نیچے کے لوگوں میں یہ پرابلم نہیں ہوتی۔ اب ہوتا کیا ہے، جو بھی ہڈی ہے اس کے دو بنیادی اجزاء ہیں جو اس کو مضبوطی دیتے ہیں، ایک کیلشیم ہے، دوسرا وائٹامن ڈی ہے۔ اب لیٹ ایج میں جا کے خواتین میں خاص کر، مردوں میں بھی ہو سکتا ہے لیکن خواتین میں خاص کر کیلشیم کی کمی ہونے لگ جاتی ہے۔ اب جو بونز ہیں، جو ہماری ہڈیاں ہیں، وہ کیلشیم بینک کے طور پہ ہیں۔ جیسے ہی کیلشیم کی کمی ہوتی ہے وہاں سے کیلشیم نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب باڈی نے تو اپنی ریکوائرمنٹ پوری کرنی ہے، خون میں تو کیلشیم رہے گا نا ایک مناسب مقدار میں، وہ وہاں سے نکل کے اس میں آنا شروع ہو جاتا ہے، ہڈیاں کمزور پڑنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کا پتہ تب چلتا ہے جب عام طور پہ کوئی شخص گرتا ہے اور اس کی ہڈی ٹوٹتی ہے، جیسے آپ نے کہا اس کو خاموش مرض۔ خاموش مرض یہ اس لیے ہے کہ اس کی پین نہیں ہے سٹارٹ میں، ٹھیک ہے، کوئی علامت نہیں ہے۔ بہت کم لوگوں میں پین ہوتی ہے، جیسے بیک ایک ہوتی ہے، کمر کے نیچے والا حصہ جو ہے اس میں درد شروع ہو جاتا ہے، آپ دیکھتے ہیں بوڑھے لوگوں کو اکثر ہو رہا ہوتا ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہو سکتی ہے، یا ہم اکثر ہمارے پاس جو پیشنٹ آتے ہیں کہ بوڑھے شخص تھے، بابا جی بزرگ گھر میں، وہ واش روم میں گرے ہیں، مسجد جاتے ہوئے گرے ہیں اور ان کے کولے کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ تو ہمارے ایک استاد تھے، وہ کہتے ہوتے تھے کہ یہ گرنے سے ہڈی نہیں ٹوٹتی، یہ ہڈی ٹوٹنے سے بوڑھا گرا ہے بابا جی جو ہیں، کیونکہ ان کی ہڈی اتنی کمزور ہو چکی ہوتی ہے۔ تو اس لیے اس مرض کو کہا جاتا ہے آسٹیوپروسس، اور اس میں یہ بیسک پرابلم ہوتا ہے، کیلشیم اور وائٹامن ڈی کا لیول بگڑ جاتا ہے، کیلشیم خاص کر لو ہو جاتا ہے، جس وجہ سے یہ پرابلم سٹارٹ۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بھی کلیئر کر دیجیے گا، کیا یہ جینیٹکلی ہے یا پھر جو آپ نے دو عوامل بتائے، وائٹامن سی کی ہم بات کر رہے ہیں؟ اس کا جینیٹکلی سے زیادہ مسئلہ کیلشیم ہے، وائٹامن سی نہیں، کیلشیم اس میں زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ خواتین میں جب ماہواری بند ہوتی ہے اس کے بعد وہ لیول اور کم ہو جاتا ہے ان کا، کچھ ہارمونل چینجز آتی ہیں خواتین کے اندر، تو خواتین میں یہ زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو میلز، مرد حضرات کی، پھر ان میں ہڈی ٹوٹنے کا امکان بھی بڑھ جاتا ہے، زیادہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر یہ جو نوجوانوں میں آج کل یہ ہم دیکھ رہے ہیں، یہ علامات ہیں دردوں کی ہیں، کمر درد ہیں، پٹھے درد کر رہے ہیں، اس کی کیا بنیادی وجہ ہے؟ اچھا، یہ بڑا اچھا آپ کا سوال ہے اور یہ بڑا ان یوزل سا ہے۔ اب عام طور پہ اگر کوئی شخص آتا ہے نا اور اس کو کمر کی درد ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی 50 سال عمر ہوگی، 55 سال عمر ہوگی۔ اب بہت سے پیشنٹ ایسے آتے ہیں جو نوجوان ہیں، جو اپنے ارلی 30s میں کمر کا درد ہے۔ ایک تو میں اس مارننگ شو میں ایک چیز کلیئر کر دوں، جو گفتگو ہم کر رہے ہیں وہ جنرلائزڈ گفتگو ہے۔ بالکل، کوئی شخص جو اس کو مرض ہے، پہلے اس کو یہ ڈٹرمن کر لینا چاہیے کہ اس کو کوئی ڈیزیز تو نہیں ہے۔ اگر ڈیزیز نہیں ہے تو پھر جو میجورٹی لوگ ہیں وہ ہیں جو میں آپ بتانے لگا ہوں۔ ٹھیک ہے، اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، نمبر 1 آپ کا لائف سٹائل، نمبر 2 آپ کی ڈائٹ۔ یہ دو چیزیں سب سے بڑی وجہ ہیں کمر درد کی، ٹھیک ہے، اس وقت نوجوانوں میں خاص کر۔ ڈائٹ اس لیے کہ اگر کوئی شخص آئے گا، اور اس میں بھی خواتین 25 سال سے لے کے 35 سال تک کی جو خواتین ہیں، آپ سب لوگ اب جو سن رہے ہیں وہ اپنے اپنے گھر میں پوچھیں، اپنی بیوی سے، اپنی بہن سے گھر میں پوچھیں، سب کو کمر درد ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک خاتون نے جب بچے پیدا کرنے کا عمل ہے، بچے کو پالنے کا عمل ہے، دودھ پلانے کا عمل ہے، اس دوران اس کا ڈائٹ کا لیول کیلشیم وائٹامن ڈی کم ہو جاتا ہے۔ بچے نے بھی ظاہر ہے ڈائٹ لینی ہے، اور ساتھ خواتین کھاتی بھی نہیں ہیں، کچھ کو تو انفارچونیٹلی میسر نہیں ہے، اور کچھ جو ہیں وہ ڈائٹ کانشیس ہوتی ہیں، وہ لیتی نہیں ہیں، اس طرح سے اپنا خیال نہیں رکھتی، ان کا لیول لو ہو جاتا ہے، ان کو بیک ایک سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ بہت ساری خواتین کو ہوتا ہے، اس میں یہ بڑی وجہ بنتی ہے۔ نوجوانوں میں کیا ہے کہ اگر آپ ان سے پوچھ لیں جی آپ دودھ پیتے ہیں، نہیں جی نہیں پیتے۔ آپ ایکسرسائز کرتے ہیں، نہیں جی ہم نہیں کرتے۔ آپ پھل کھاتے ہیں، نہیں جی ہم تو پیزا برگر۔ ٹھیک ہے، یہ چیزیں اپنی جگہ پہ ایک انٹرٹینمنٹ ہیں، لیکن یہ اتنی زیادہ بڑھ گئی ہیں، روٹین کا حصہ بنا گیا۔ تو سو ڈائٹ اور آپ کی جو لائف سٹائل ہے، پھر ایک بہت بڑا جو پرابلم ہے اس ٹائم وہ یہ گیجٹ ہے۔
یہ ہماری زندگیوں میں اتنا زیادہ، اور یہ ہمارے پوسچر کو جتنا اس نے وہی بتانے لگا نا. اب کیا ہوگا کہ اگر میں آپ سے پوچھوں اور آپ آنیسٹلی بتائیں تو آپ بیڈ پہ تو رات کو لیٹے ہیں 11:30 بجے، لیکن سوئے ہیں آپ 2 بجے. بالکل ایسے ہی. واٹس ایپ، فیس بک، سب کچھ جو کچھ بھی اس کے اندر ہے وہ سارا بندہ اس میں چلا جاتا ہے. اب مطلب بہت کوشش کے باوجود میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کرتے ہیں، ہر بندہ کرتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے مسلز جو ہیں، آپ کی باڈی جو ہے وہ فٹیگڈ ہو جاتی ہے، سٹریس میں چلی جاتی ہے. پھر جو مسل جیسے ہم کہتے ہیں کہ پٹھے ٹائٹ ہو گئے ہیں اور کمر درد ہو رہا ہے، مسل بہت زیادہ کھچ گئے ہیں، اس کے بعد جو آپ ہماری ہڈیاں ہیں، جو موڑے ہیں وہ بھی کھچ جاتے ہیں، ان کی اسٹریٹنگ، اس سے پھر یہ ڈسک کا بلج ہو جانے کا ڈر، موڑے خراب ہونے کا ڈر، وہ سب پیدا ہو جاتا ہے. تو پھر وہ سارا دن درد کے ساتھ رہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بیسک پرابلم ہے. اب آپ نے جیسے کہا ڈسک بلج ہو رہی ہے، یا اگر ہمارے مہروں کا ایشو کریٹ ہو رہا ہے، اس کو ہم نے رول آؤٹ کیسے کرنا ہے، فائنڈ آؤٹ کیسے کرنا ہے؟ ایکس رے کروانا ہے، ایم آر آئی کرانی ہے، کلینکل ایگزامینیشن ہونا ہے؟ دیکھیں جی آپ پوچھ، جو سب سے پہلی چیز ہے وہ تو ایگزامینیشن ہے. ٹھیک ہے. آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، آرتھوپیڈک سرجن، تو وہ اس کو دیکھے گا کہ اس کو کیا پرابلم ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ایکس رے پہلی چیز ہے. ٹھیک ہے. جو بتائے گی کہ پرابلم کہاں پہ ہے. پھر اس کے بعد ایم آر آئی ہے. اب یہ چیزیں بالکل کلیئر کر دیتی ہیں کہ کوئی چیز سیریس تو نہیں. میں اگین وہی بتا رہا ہوں کہ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں بعض اوقات چیزوں کو روٹین، لیکن اس کے اندر کوئی سیریس چیز بھی ہوتی ہے. 10% لوگ، 5% لوگ ایسے بھی ہیں جن میں موڑے کی کوئی خرابی ہو سکتی ہے. جیسے میں یہاں یہ بتانا چاہوں گا کہ نوجوان جو 20 سال کے 25 سال کے ہوتے ہیں، اگر آپ کو کمر میں درد ہے اور وہ نہیں جا رہی، اور ساتھ آپ کو بخار ہوتا ہے، جی ٹھیک ہے، ساتھ آپ کو پسینے آتے ہیں، تو آپ کے ذہن میں کہیں آنا چاہیے کہ ڈاکٹر کو دکھائیں کہ یہ ٹی بی کی طرف جا رہی ہیں چیزیں. مطلب ہمیشہ نہیں، لیکن میں بتا رہا ہوں. یا اگر آپ کو کمر کا درد ہے، یہ اب میں وہ چیزیں بتا رہا ہوں جو کمر درد کے ساتھ ہوں تو وہ خطرے والی چیز ہے. آپ کو کمر کا درد ہے، ساتھ آپ کا وزن تیزی سے کم ہو رہا ہے، تو پھر آپ کو دوبارہ ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے، چونکہ یہ بڑی خطرناک چیز ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ چھوٹی موٹی کچھ چیزیں ہوتی ہیں ساتھ. یا اگر آپ کمر کے درد کے ساتھ بہت تیز بخار ہے تو انفیکشن ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. ان چیزوں کو رول آؤٹ کرنا ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد آپ جب ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں، ایکس رے، ایم آر آئی، تو چیزیں آلموسٹ کلیئر ہو جاتی ہیں کہ پرابلم ہے یا لائف سٹائل اور ڈائٹ کے ساتھ چیزیں ٹھیک ہے. اچھا، جیسے آپ نے کہا کہ کیلشیم اور وائٹامن ڈی، یہ بہت ہمیں اس پہ نظر رکھنے کی زیادہ ضرورت ہے. اب وائٹامن ڈی کس فارم میں سب سے زیادہ بہتر آپ کو لگتا ہے؟ کیلشیم کس فارم میں سب سے زیادہ بہتر ہے، ایزی ٹو ٹیک ہے؟ جیسے وائٹامن ڈی کے کیپسولز مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، آپ نے مہینے میں 2 لاکھ IU کا، جو ڈاکٹر پیشنٹ کے حساب سے ان کو گائیڈ کرتے ہیں، تو وہ آپ 1 مہینے میں کھا لیتے ہیں یا 2 کھا لیتے ہیں. اسی طرح کیلشیم کے لیے یا وائٹامن ڈی کے لیے بیسٹ سورس کیا ہے؟ بیسٹ سورس تو ڈائٹ ہے آپ کی. ٹھیک ہے. وائٹامن ڈی کا بیسٹ سورس سورج کی جو روشنی ہے، دھوپ ہے، وہ ہے. ٹھیک ہے. سن شائن وائٹامن بھی اس کو کہا جاتا ہے. ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ ہمیں اپنا رنگ بھی ٹھیک رکھنا ہے، وہی بتانا، وہ بھی ہم اس کمپلیکس میں ہیں. ایک تو لوگ باہر نہیں نکلتے ہیں کہ جی ہم دھوپ لگے گی تو رنگ کالا ہو جائے گا. بالکل. دوسرا، جب سردیاں آتی ہیں یا ہمارے گھر اس طرح کے ہیں، بہت بعض سوسائٹیز ایسی ہیں کہ وہاں بہت زیادہ دھوپ اور وہ چیزیں نہیں ہیں، اس وجہ سے لوگوں کو سن ایکسپوئر نہیں ہے. ورنہ گرمیوں میں آپ 10 سے 15 منٹ دھوپ میں کھڑے ہوں، یا آپ ریفلیکٹڈ دھوپ بھی لے سکتے ہیں کہ آپ کسی ایسی جگہ بیٹھے ہیں جہاں دھوپ آ رہی ہے. ٹھیک ہے. تو 10 سے 15 منٹ کا ایکسپوئر آپ کی جو ریکوائرمنٹ ہے، جیسے وائٹامن ڈی کی ریکوائرمنٹ ڈیلی کی ہے 400 انٹرنیشنل یونٹس. ٹھیک ہے. تو وہ بڑے آرام سے پوری ہو جاتی ہے. کیلشیم کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ بچوں میں اس کے بعد اور اس کے بعد ایج میں فرق ہے، لیکن آپ ایوریج دیکھیں تو 1000 ملی گرام کیلشیم جو ہے وہ لینے کی ضرورت ہے. وہ ڈائٹ سے آپ لیں گے. ٹھیک ہے. اور